بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس دن ہم نے صلاۃ استسقاء کے حوالے سے پڑھا تھا بارش طلب کرنے کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بارش نہ برستی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر جاتے، سادہ لباس پہن کر اور اس طرح گریہ زاری کرتے ہوئے، خشوع و خضوع کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے، اور جس طرح عید کی نماز پڑھاتے، مراد یہ کہ 2 رکعت جیسے عید کی نماز ہے اس طرح 2 رکعت پڑھاتے اور لوگوں کو خطبہ دیتے، واعظ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور چادر بھی اپنی پلٹتے کہ یا اللہ جس طرح ہم نے یہ چادر پلٹی ہے تو اس طرح جو موسم ہے اسے پلٹ دے۔ تو یہ صلاۃ استسقاء ہے، مسنون ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ استسقاء کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، نماز نہیں ہے، جبکہ واضح احادیث موجود ہیں جس میں ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز پڑھائی، اور جو ممبر ہے وہ بھی نماز گاہ میں لے کر گئے۔ عید کی نماز جو ہوتی ہے وہ ممبر پر نہیں ہوتی، البتہ جو صلاۃ استسقاء ہے یہ ممبر کے اوپر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کا خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر لیا اور اپنے الٹے ہاتھوں کے ساتھ دعا کی، یعنی ہاتھ پلٹ کر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تو مدینے میں جب بارش نہ برستی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس جاتے اور کہتے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس وقت ہم پھر ان کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، تو اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا کو وسیلہ بنا رہے ہیں، تو جب وہ ان کی دعا کو وسیلہ بناتے تو اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے بارش برسا دیتا۔ تو پتہ چلا کہ اس طرح 3 قسم کے وسیلے دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اللہ کو وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ غار میں جو 3 بندے پھنس گئے تھے انہوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا، اور نمبر 3 کسی زندہ بندے کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، ہم نے آج پڑھنا ہے 405 نمبر حدیث سے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انا رجلا داخل المسجد، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، یوم الجمعہ، جمعے والے دن، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جمعے کا خطبہ جو خطیب ہے وہ کھڑے ہو کر دے گا، بیٹھ کر نہیں دے گا۔ تو یہ فرق کرنا کہ یہ تقریر ہے یہ خطبہ ہے، تو ایسا کوئی فرق نہیں بیان ہوا۔ جو واعظ ہوتا ہے وہی خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ ہمیشہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے۔ فقالا، تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت الاموال، اموال ہلاک ہو گئے، ون کاتات السبل، راست سے منقطع ہو گئے، فدعوا اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یغیثنا، کہ وہ بارش برسا دے۔ یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ آپ بارش برسا دیں، اس نے بھی کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا سکتا۔ فرافع یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، ثم قال، پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ تو بارش ہمیں دے، اے اللہ تو ہمیں بارش دے۔ ذکر کیا حدیث کو، اور اس میں ہے الدعاء بامساکہا، پھر دعا کا بھی ذکر ہے اس بارش کے روکنے کی۔ یعنی پہلے اس آدمی نے دعا کروائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے کہ بارش برسے، اور اس کے بعد پھر اس نے یہ دعا کروائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہر طرف پانی پانی ہو چکا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کا پانی روک دے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال، یا اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر لے جا، اور جہاں پر بارش کی ضرورت ہے اس جگہ پر لے جا۔ تو اس کے بعد جو مدینہ ہے وہ بالکل اس کی فضا صاف ہوگی اور بارش بند ہوگی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان عمر کان اذا قحط یستسقی بالعباس ابن عبد المطلب
وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك نبينا فسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا رواہ البخاری. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انا عمرہ، بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا جب بھی آئے گا تو یہ زبر دیتا ہے، اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان زیدن قائم، انا عمرہ، عمر غیر منصرف ہے اس لیے اس پہ تنوین نہیں آئے گی. بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا کوہتو، جب قحط پڑتا، یستسقی، تو وہ بارش طلب کرتے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کو وسیلہ بنا کر، یعنی بی دعائی عباس بن عبد المطلب. وقال، اور وہ کہتے اللہم اللہ، انا کننا نستسقی الیک بی نبینا فتسقینا، ہم بارش طلب کیا کرتے تھے تیری طرف بھی دعائی نبینا، یعنی دعا کا لفظ حذف ہے یہاں پر، اپنے نبی کی دعا کو وسیلہ بنا کر، فتسقینا، تو ہمیں یعنی پانی آسمان سے نازل کرتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، اور اب ہم وسیلہ بنا رہے ہیں تیری طرف بھی امی نبینا، یعنی بھی دعائی امی نبینا، ہمارے نبی کے چچا کی دعا کو، فسقینا، تو یا اللہ تو آسمان سے بارش نازل فرما دے، فیسقون، تو راوی کا بیان ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے بارش نازل کر دیتا، فیسقون، تو ان کو یعنی آسمان سے جو بارش ہے اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا، اور جو بھی ان کی پانی کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا، اور وہ پلا دیے جاتے. مراد یہ ہے کہ بارش کا پانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ وافر آسمان سے بارش نازل کر دیتا، اور جہاں جس جگہ پر یعنی پانی کی ضرورت ہوتی وہاں پر اللہ تعالیٰ پانی پہنچا دیتا. جی 407 نمبر آگے پڑھیں جی. جی آپ پڑھیں، جیسے بھی کوئی بات نہیں، کوئی غلطی بھی ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فحسر ثوبه فأصابه من المطر وقال إنه حديث أفرح من بره. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اصابنا، پہنچی ہم کو، آگے اس کا فائل آ رہا ہے ماترون، یہ درمیان میں جملہ معترض آ گیا، پہنچی ہمیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیا پہنچی؟ ماترون، بارش. کالا آپ راوی کا بیان ہے فحسر ثوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے اپنا کپڑا ہٹا لیا، حتیٰ کہ پہنچی آپ کو من الماتری، بارش، یعنی بارش کے بعض قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر گرے، اور آپ نے فرمایا انہ حدیث و عہد من ربی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پاس سے نئی آئی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ابھی یہ زمین پر نہیں پہنچی، زمین پر نہیں لگی جہاں پر گناہوں کے اثرات ہیں، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور جو ہے نا اسے ایک برکت کی فعال لی کہ یہ ابھی نئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ بارش کے قطرے جو بارش ہے تو اس سے برکت ہوگی بہت زیادہ، تو اچھی فعال لی جا سکتی ہے. جی آگے. آپ کی آواز بہت ڈراپ ہو رہی ہے. شاباش، ٹھیک ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے 2210 احادیث حضرت عائشہ نے بیان کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے نمبر پر یہ بیوی ہیں، تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی ہوئی. سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ سے، اور ان کے بعد حضرت سودا سے، حضرت سودا کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. حضرت عائشہ کے بعد آپ کا جن سے نکاح ہوا وہ حضرت حفصہ سے نکاح ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے آخری بیوی ہیں جن سے سب سے آخر میں شادی کی وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المومنین حبیبت و حبیبی رب العالمین المبرات من فوق سبع سماوات. حضرت عائشہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو اللہ سے دعا کرتے اللہم سیبا نافعا، یا اللہ تو اسے بہت زیادہ بہنے والا بنانا، نافعا اور نفع مند بنانا، یعنی یہ نہ ہو کہ یہ بارش جو ہے عذاب کی صورت اختیار کر جائے، تو یا اللہ اس کا یعنی وافر مقدار میں بارش برسے، اور یا اللہ نفع مند ہو، نقصان کا باعث نہ بنے. جی آگے.
وعن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء جی شابہ. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ظهوقا تمطرون منه رذاذا قطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان يستسقي فراء. سر فراء آئی پڑھیں گے فراء پڑھیں گے؟ نہیں فرآ پڑھیں گے نا. فراء نملة مستلقية جی على ظهرها رفيعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غینن. ہاں جی غینن. سوری سر کیا ہے؟ جی غینن لفظ ہے. اوکے. غینا عن سقیات قال ارجعوا. اوکے ارجعوا. قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوات غيركم رواہ احمد وصحیحہ. جی وصححہ. جی اگلی حدیث کوئی اور پڑھیں. استاد جی میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھیں پھر ترجمہ کرتے ہیں تینوں کا انشاءاللہ. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء اخرجه مسلم. چلیں ویری گڈ. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فی الاستسقاء کی نماز میں. اللہم جللنا سحابا کثیفا، اے اللہ تو ڈانپ دے ہمیں سحابا کثیفا گھنے بادلوں سے. سحابا کثیفا گھنے بادلوں سے، کثیفا طے بطے، دلوکن زہوکا جو بہت زیادہ چمکدار ہوں گرجنے والے ہوں. تم تیرونا تو بارش دے ہم کو، رزادن کتکیتا ہلکی سی بارش، کتکیتا بوندا باندی، سجلا بہنے والی، یعنی بہت زیادہ تیز بھی نہ ہو کہ باہر جو لوگ جا رہے، کیونکہ بعض اوقات اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ وہ اپنا چہرے کے اوپر لگتی ہے بڑی تیز، تو فرمایا کہ بہنے والی بھی ہو لیکن بوندا باندی جو ڈریزلنگ جسے ہم کہتے ہیں اس طرح کی بارش ہو. یا ذل جلالی، اے جلالت والے، والاکرام اور اے عزت والے. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جو ہے نا، جیسے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذل جلالی والاکرام، تو یا ذل جلالی نہیں ہوگا کیونکہ یا جو ہے نا جب یہ منادہ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ اسے منصوب کر دیتا ہے، زبر آتی ہے. جیسے یا عبد اللہ، یا عبداللہ نہیں ہوگا، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام یہ غلط ہوگا. رواہ ابو عوانہ فی صحیحہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن بن سخر تھا اور ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا. امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوست قبیلے سے ان کا تعلق تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے. 5374 احادیث انہوں نے بیان کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا، حضرت عائشہ کا اور اس طرح حضرت ام سلمہ کا. اور جب حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے تو مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے ان کا جنازہ پڑھایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بلی رکھی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرہ ہر یا ابا ہر. آپ نے فرمایا کہ آپ بلی والے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خارجہ سلیمان، نکلے سلیمان علیہ السلام، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو اپنا جو ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذہانت و فطانت کا ذکر کیا ہے. ففہمناہا سلیمان، فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان کو بہت زیادہ فہم عطا کیا تھا. بے شمار ان کے واقعات بھی ملتے ہیں. سلیمان بن داود، ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ سلیمان داود کے وارث بنے، مراد ان کے علم اور ان کی نبوت کے وارث بنے.
اور پوری دنیا پر حکومت جنہوں نے کی ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ نکلے سلیمان علیہ السلام، اگر بھول جائے یعنی سلیمان اور داود میں باپ بیٹا کون ہے تو یہ سلیمان سن اور داود ڈیڈ، ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ نکلے سلیمان علیہ السلام یسس کی بارش کی دعا کرنے کے لیے، فرآ نملتن، انہوں نے دیکھا ایک چیونٹی کو، قرآن مجید میں سورہ نمل بھی ہے نا، اذ قالت نملتن، جب ایک چیونٹی نے کہا، نمل اپنا کچھ صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں، 5 صورتیں جو حشرات اور جانوروں کے نام پر ہیں۔ باقرہ گائے کو کہتے ہیں، ناحل شہد کی مکھی، نمل چیونٹی، ٹھیک ہے، اور عنکبوت مکڑی، اور فیل ہاتھی، یعنی 5 صورتیں ایسی ہیں جو جانوروں اور حشرات کے نام پر ہیں۔ فرآ دیکھا انہوں نے، نملتن ایک چیونٹی کو، مسلکیتن علی ظہرہا جو اپنا لیٹی ہوئی ہے اپنی علی ظہرہا کمر کے بل، رافعۃ قوائمہا الی السماء اور اٹھانے والی ہے اپنے پاؤں آسمان کی طرف، تقول اور وہ کہہ رہی ہے، یعنی اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی تھی اور اپنے جو پاؤں ہیں وہ اس نے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف منہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ تو پتہ چلا کہ چیونٹی کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اپنے علم طاقت قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اور وہ چیونٹی کہہ رہی تھی، تقول، یہ واحد مونس کا سیگا نا، نملۃ مونس ہے، جس کے آخر میں گول تا آ جائے نا وہ مونس لفظ ہوتا ہے۔ اللہم انا خلق من خلقی کا، یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، لیس بنا غنن عن سقیا کا، نہیں ہے ہم غنی عن سقیا کا تیرے پلائے جانے سے، یا اللہ بارش سے ہم بھی بے نیاز نہیں، ہمیں بھی بارش کے پانی کی ضرورت ہے۔ فقالا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ارجعوا، لوگوں سے کہا واپس آ جاؤ، فقط سقیتم بدعوت غیرکم، تمہیں اب بارش جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کر دے گا، تمہیں بارش دے دی جائے گی تمہارے غیر کی دعا کے ساتھ۔ مراد یہ کہ چیونٹی نے دعا کی ہے، اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اب لہٰذا ہمیں دعا کرنے کی یا نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یعنی چیونٹی کی دعا کی وجہ سے سب کا کام بن گیا ہے۔ رواہ احمد و صحیح الحاکم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقا کا معنی ہوتا ہے، اصل میں یہ جو باب ہے نا اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، پانی طلب کرتے، یعنی بارش طلب کرتے، فاشار، آپ اشارہ کرتے، بظاہر کفئی، اپنی ہتھیلیوں کی پشت کے ساتھ، الی السماء، آسمان کی طرف، یعنی جب بارش کی دعا کرنی تو الٹے ہاتھ کے ساتھ دعا کریں گے، یعنی فال لیں گے نا، یا اللہ جیسے میں نے اپنی ہتھیلیوں کو پلٹ دی، ایسے یا اللہ تو گرمی کا موسم ہے تو اسے معتدل کر دے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھی فال جو ہے نا یہ لی جا سکتی ہے، بری فال لینا منع ہے، لہذا جو اچھی فال ہے وہ لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی 2 رکعت یہ نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور قرات اس میں اونچی کی جاتی ہے، جیسے عید کی نماز میں قرات اونچی ہوتی ہے، البتہ یہاں پر جو ہے نا صلاۃ استسقاء میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، ممبر کے اوپر بیٹھ کر امام دیتا ہے، نماز بعد میں، لیکن جو عید کی نماز ہے وہ اپنا عید کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، اور عید کی نماز 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، پہلی میں 7 تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، البتہ جو صلاۃ استسقاء ہے اس میں تکبیریں وغیرہ جو ہے نا یہ نہیں کہی جاتی، اور عید کی نماز کا خطبہ امام زمین پر کھڑے ہو کر دیتے ہیں، اور یہ صلاۃ استسقاء کا خطبہ جو ہے ممبر پر دیا جاتا ہے۔